اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اصل میں لفظ مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا چل رہا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ دوبارہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے خلاف چال چلنا کیا ہے کہ پہلے انہیں مہلت اور ڈھیل دی جاتی ہے، ان پر دنیا کی زندگی کے انعامات عام کر دیے جاتے ہیں اور پھر اچانک رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی جو فاجر ہوتا ہے وہ گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہو اور اسے اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا ہو، یعنی اس کو اپنے گناہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور اس کو برا نہیں سمجھتا، اس لیے توبہ ہی نہیں کرتا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ لفظ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا، اور اولاد قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا دیوتا تھا یا رب مانتے تھے، وہ اس طرح سے اس کے لیے یہ لفظ یوز کرتے تھے، اور فرعون اس کی طرف منسوب تھا۔ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا، جسے روس کے بادشاہوں کا لقب یا ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا۔ یہاں پہ فرعون اور ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب گناہ جب ہوتے ہیں، جیسے فرعون کی قوم کے بھی موسیٰ کے قوم کے بھی جیسے گناہ تھے، وہ جو بھی ان پہ کوئی نعمت آتی تھی وہ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے تھے، اس پہ شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو معافی مانگ لیتے تھے، جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا تھا تو پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ تو گناہوں کے دو نتائج یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، ایک تو ان پر مصیبت آئے گی اور دوسرا ہے کہ ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں پھسلے جہاں بھٹکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ ہمیں استغفار کو اپنی روز کی روٹین کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور اپنے استغفار اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے پورے دن کو سوچ کے کہ دیکھیں اللہ کہیں تو جان بوجھ کے یا کہیں انجانے میں ہی کوئی ایسا کام ہو گیا ہو، کوئی ایسا بول ہو گیا ہو جس سے اگلے کا دل دکھ گیا ہو،
یا انجانے میں ہی ہمارے کسی ایکشن سے کوئی اگلا ڈسٹرب ہو گیا ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا لازمی نہیں کہ ہم نے کانشیسلی کسی کو دھوکہ دیا ہے جو کہ گناہ کنسیڈر ہو رہا ہے اور اسی پر ہمیں استغفار کرنی ہے۔ استغفار تو ویسے ہی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار مانگتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ تو پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں اتنی استغفار مانگتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اللہ کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اتنی زیادہ دفعہ استغفار مانگتے تھے تو ہمیں تو ہر لمحے شاید مانگنی چاہیے۔ آگے موسیٰ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مطلب کہ رسول بن کر آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہاں سے آخر تک موسیٰ کا ایک طویل قصہ آئے گا، اور اس میں دیکھنے کا آگے جا کے اس میں آئے گا، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے فنظر، غور کرو۔ دیکھنے میں تو یہ کہانی ہے، موسیٰ کا قصہ ہے، لیکن آگے جا کے اس میں کہ غور کرو کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ اب موسیٰ کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے، ایک تو فرعون کو اللہ کی طرف بلانا اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینا جو فرعون کی غلامی میں مبتلا تھی۔ نبی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی بدلہ اجر و ثواب نہیں چاہتا، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو جادوگر جو جادو میں سامنے آئے تھے، فرعون نے جن کا انتظام کیا ہوا تھا، وہ کاروبار چلانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس سے دنیا کما سکیں، اس لیے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے، آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا جائے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دو ٹارگٹس تھے کہ ایک تو فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینا، اور اس کا اجر و ثواب وہ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے تھے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نبوت اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتی تھی کہ وہ دراصل پوری نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے، کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطیع اور رعیت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ مطاع اور راعی بننے کے لیے ہی آتا ہے۔ مطلب کہ سردار کل کائنات کا سردار بن کر نہیں آتا، اسے پتا ہے کہ مجھے جو بھی رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور میں جو قوم کے لیے جو بھی کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو آل ان آل کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی میں ہی اس کا سردار ہوں، جیسے فرعون کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ کا نبی کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان نے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے فالوورز کے سامنے سیاسی، معاشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر اس شخص کی بات چلی تو اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ فرعون کو ڈر ہو گیا تھا نا کہ اگر بات آگے چلتی گئی تو اقتدار تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم تو خدا نہیں رہیں گے، یہ تو کسی اور کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔
پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا حکم دیا۔ اس کی میں کیا حکمت تھی؟ اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پر غور کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوں۔ اور ویسے بھی جب حق آخر میں آئے گا تو دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے چیز تھی جس سے وہ جادو کر رہے تھے وہ پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے جادو کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی چال کو الٹا انہی پر پلٹ دیا۔ انہوں نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کرایا تھا کہ عوام الناس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا کم از کم شک ہی میں ڈال دیں۔ لیکن اس مقابلے میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے ماہرین فن نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ یہاں پر یہ جو آیت 117 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آیت نمبر 117، اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 118، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82، اور سورہ الاعراف کی ہی آیت نمبر 118 سے 122 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69۔ یہ آیات اگر کسی پر شک ہو کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے تو ایک برتن میں پانی ڈال کر یہ آیات پڑھی جائیں اور مسحور کے سر پر بہا دیا جائے تو اس سے ان کو افاقہ ہوگا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ ان کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون ضد میں نہیں مانا، لیکن جادوگر جن کا جادو ملیا میٹ ہوا وہ عاجز ہوئے، وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حق ہے، لہٰذا وہ حق کے آگے جھک گئے۔ ایک سچا انسان چاہے وہ زندگی کے گناہوں میں ہی زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن جب حق اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کے سامنے اکڑتا نہیں ہے، ضد نہیں کرتا، وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا اور آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہاں پر فرعون نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے سجدہ کر لیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے، میں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون نے پانسا پلٹتے دیکھ کر آخری چال یہ چلی کہ سارے معاملے کو موسیٰ اور جادوگروں کی سازش قرار دے دیا اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا اقرار کرا لے
لیکن یہ چال بھی الٹی پڑی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لانا کسی سازش